اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر ونشهد ان لا الہ الا اللہ العلی القدیر ونشهد ان سیدنا مولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد برد کل شہداء دنیا ونور مرقد السید عبد اللہ الحسین ومرقد رتیب وآثارہ والبیت الى یوم الدین وحشرناہم فی القیامت ودخلناہم فی الفردوس فنا چاہے اگر بادے فنا پیغام رہ جائے 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 ہو مٹنا کیا کہ مٹ کر بھی جہاں میں نام رہ جائے وہ مٹنا کیا کہ مٹ کر بھی جہاں میں نام رہ جائے جہاں میں جو نہ ذکر در گردش ایام رہ جائے جہاں میں کیوں نہ ذکر گردش ایام رہ جائے جو ابن ساقی کوثر ہو تشنا کام رہ جائے جو ابن ساقی کوثر ہو تشنا کام رہ جائے جہاد کرے بلا سے تھا یہی شبیر کا مقصد جہاد کربلا سے تھا یہی شبیر کا مقصد نبی کا
جام رہ جائے حدود کفر میں کیوں مرد نے تن جام رہ جائے 72 من چلے کہتے تھے کل وہ کام کرنا ہے 72 من چلے کہتے تھے کل وہ کام کرنا ہے نہ خود باقی رہے لیکن ابد تک نام رہ جائے نہ خود باقی رہے لیکن ابد تک نام رہ جائے ہرے دربار میں زینب کے خطبوں کا یہ مقصد تھا بڑے دربار میں زینب کے خطبوں کا یہ مقصد تھا یہ صبح حشر تک دنیا میں ذکر شام رہ جائے یہ صبح حشر تک دنیا میں ذکر شام رہ جائے اجل موجز وہی ہوتی ہے حاصل زندگانی کا اجل موجز وہی ہوتی ہے حاصل زندگانی کا یہ جس کا تذکرہ دنیا میں صبح و شام رہ جائے یہ جس کا تذکرہ دنیا میں صبح و شام رہ جائے وہ مٹنا کیا کہ مٹ کر بھی جہاں میں نام رہ جائے محمد عربی پر درود و سلام حسین ابن علی اور آل پر و تمام خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن حسن حسین پہ ہوئے 1000 بار سلام 1000 بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست سے یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اسلام مٹ رہا تھا رسول خدا کے بعد زندہ ہوا ہے مارکہ کربلا کے بعد قتل حسین است میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور مٹے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید ہے مٹے جو حق کی راہ میں فقط وہی شہید ہے حسین کی مخالفت کا نام ہی یزید ہے اور در حسین چھوڑ کر چلیں تو کس طرف چلیں یہ ساری کائنات تو حسین کی خرید ہے اور جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے شجر شجر سمر سمر حسین ہی حسین ہے نماز کو اذان کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے
حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا، حسین عزم ہے ماتھے کو خم نہیں کرتا، حسین حسن پیغمبر کی ذوق کو کہتے ہیں، حسین سینہ حیدر کی لو کو کہتے ہیں، حسین جذبہ آزادی ہر آدم ہے، حسین حریت زندگی کا پرچم ہے، دل حسین کی گرمی سے دل مچلتے ہیں، اسے چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں، حسین صبح جہاں تاب کی علامت ہے، حسین ہی کو بلا دیں کیا قیامت ہے، بروز حشر نشاط و دوام بخشے گا، بروز حشر نشاط و دوام بخشے گا، حسین درشن تشنا کو جام بخشے گا، حسین درشن تشنا کو جام بخشے گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ تمام تعریف اس خالق کی ہے کہ جس نے ہمیں اشرف بنا کر ہمارے سر پر اشرفیت کا تاج رکھا، اور بے شمار درود نازل ہوں پیارے محبوب حضور النور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کہ جن کی محبت کو تمام امت پر واجب قرار دیا گیا۔ اس در کی غلامی ہے عین عبادت، جو آل محمد ہیں وہ توقیر بشر ہیں، اللہ کے نزدیک آل رسول کا مقام ان کی انفرادیت اور فضیلت سمجھے بغیر ایمان کی سمجھ پیدا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے وہ کون قریبی رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند یعنی حسن اور حسین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ حسن و حسین میرے دونوں بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اس کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اس کو دوزخ میں داخل کیا۔ جو اہل بیت محمد کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ خبردار ہو جاؤ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ انتقال کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اہل بیت محمد کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے گھر سے لے جایا جاتا ہے، عزت کے ساتھ۔ خبردار ہو جاؤ، جو اہل بیت کی بغض میں مرا وہ کافر ہو کر مرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت سے کسی آدمی سے بغض رکھا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔
بے شک بے شک حضرت مولا علی شیر خدا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، کس کے لیے؟ جو میری اہل بیت پر ظلم کرے یا ان سے لڑے یا ان کو لوٹے یا ان کو برا کہے۔ طبری نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو میرا اجر مقرر کیا ہے وہ میری اہل بیت ہے، ان سے محبت کرنا ہے، اور کل میں تم سے اس کے بارے میں دریافت کروں گا میدان محشر میں۔ سوال یہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا، یہ ہوگا، یہ بھی ہوگا کہ میری آل کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ یہ رسول پاک میدان محشر میں پوچھیں گے۔ کیا یزید کے حمایتی یہی کہیں گے کہ جس نے تمہاری آل کو ستایا ہم ان کے طرفدار تھے؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ اب بھی توبہ کر لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں اولاد عبد المطلب یا اولاد بنی ہاشم یعنی اہل بیت سے کچھ نیکی کی یا اچھا سلوک کیا یا احسان کیا، پھر وہ اہل بیت اس کا بدلہ نہ دے سکے، تو قیامت کے دن اس سید کی طرف سے میں پورا بدلہ ادا کروں گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کیا کہنا، حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھ کو اپنے دست اقدس میں لے کر فرمایا کہ جو میرے ان دونوں فرزندوں اور ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں اسی درجے میں رکھا جائے گا جہاں میں رہوں گا۔ حضرت علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی آل پاک سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس محبت کے سبب اس حال میں بغداد سے لے جائے گئے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی، اور اہل بیت کی محبت جو ان کے دل میں تھی وہ یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے انہیں رافضی کہہ دیا، تو آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر آل رسول ہی کی محبت کا نام رافضیت ہے تو تمام جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کسی نے بھی ہماری اہل بیت سے بغض رکھا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اور میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو باہر ہوا وہ غرق ہوا۔ محمد عربی پر درود و سلام، حسین ابن علی رحال پر تمام۔ پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے
سمجھتے رہے کوفے والے دین کو کھیل سمجھتے رہے کوفے والے یہ نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ محمد کا نواسا کیا ہے یہ نہ سمجھے کہ محمد کا نواسا کیا ہے یہ نہ سمجھے کہ محمد کا نواسا محمد کی نوازی تھی علی کی بیٹی وہ محمد کی نوازی تھی علی کی بیٹی جس نے سمجھا دیا جس نے سمجھا دیا شبیر کا سجدہ کیا ہے جس نے سمجھا دیا شبیر کا سجدہ کیا ہے جس نے سمجھا دیا شبیر کا سجدہ سمجھتے رہے کوفے والے دین کو کھیل سمجھتے رہے کوفے والے یہ نہ سمجھے کہ یہ نہ سمجھے ذکر حسین دین اسلام کی عظمت فقط ذکر حسین ورنہ اسلام کی تاریخ میں رکھا محمد کے گھرانے والے سب محمد کے گھرانے والے نہ سمجھ سمجھتا کیا ہے نہ سمجھ آل محمد کو سمجھتا کیا ہے نہ سمجھ آل محمد کو سمجھتا کیا ہے اور کبھی تصدیق
کبھی شت و کبھی مکر و فریب، کبھی تصدیق کبھی شت و کبھی مکر و فریب، اے مسلمان اے مسلمان تیرے، اے مسلمان تیرے ماں کا بھروسہ کیا ہے، اے مسلمان تیرے ماں کا بھروسہ کیا ہے، اے مسلمان تیرے ماں کا بھروسہ کیا ہے، اور تجھ کو محروم شفاعت سے بھی ہونا ہوگا، تجھ کو محروم شفاعت سے بھی ہونا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ پیر کے ہمیشہ پیر کے من کے ابھی دیکھا کیا ہے، ہمیشہ پیر کے من کے ابھی دیکھا کیا ہے، ہمیشہ پیر کے من کے ابھی دیکھا کیا ہے، اور دیکھ کر ساقی کو سر کے پسر کو پیاسا، دیکھ کر ساقی کو سر کے پسر کو پیاسا، سنگ بھی سنگ بھی پانی سنگ بھی پانی ہوئے جاتے تھے دریا کیا ہے، سنگ بھی پانی ہوئے جاتے تھے دریا کیا ہے، محمد ربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام۔ تو جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے۔ اس وقت تم کہاں تھے ساون کے بعد لوگ؟ اس وقت تم کہاں تھے ساون کے بعد لوگ جب جل رہا تھا دھوپ میں خیمہ حسین کا؟ گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا، لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا۔ ادھر گلستان فاطمہ کا ایک ایک پھول بکھر چکا ہے، اور ادھر یزیدیے جشن فتح منا رہے ہیں۔ آفتاب کی تمازت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور شام غریبہ بھی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ آگ برسانے والی دھوپ بھی غم حسین میں افسردہ ہو کر زرد ہو چکی ہے۔ آتش جو دھوپ کی تھی وہ افسردہ ہو گئی، لاشوں کا بوجھ تھا کہ زمین مردہ ہو گئی۔ جناب زینب بھائی کی لاش کو کپڑے سے ڈھانپ کر خیموں میں واپس آ گئی۔ ازواج حسین کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ جن کا سہاگ گزر جائے، جن کی تمناؤں کا خون ہو جائے، جن کے بیٹے خاک کی ڈھیری بن جائیں، جن کے شیر خواروں کے جھولے خالی ہو جائیں، جن کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، جن کے سر کی ردا چھن جائے، ان کا درد کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کی حرمت کا محافظ چلا جائے، جن کے سر کا دوپٹہ اتر جائے، ان کا حال کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ کوفیوں کے چند لٹیرے
شمر کی مائیت میں آگے بڑھے، تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے انہیں بہت مال ملے گا، مگر وہاں تو اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے بیٹے سے دنیاوی مال و منال کیا ملتا؟ مایوس ہوئے تو کپڑے اکٹھا کرنے شروع کر دیے۔ جناب سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو تھپڑ لگا دیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان ہو کیا ہو۔ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے، کتنا سنگ دل اور ملعون تھا وہ شخص جس کا تماچا رخ سکینہ پر پڑا، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑا وہ ہاتھ بد کردار تھا، آری سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا۔ اب ایک بیمار کی باری تھی۔ بے ہوش امام زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ بیمار نے آنکھیں کھول دی، سر پر ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ ان خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے۔ شمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا سر بھی قلم کر دو۔ جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے غضب میں آ کر فرمایا، بے غیرت انسانوں، کوئی تو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کر دو؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کر لو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عمر سعد آ گیا۔ اس نے سپاہی کو حکم دیا کہ اب لوٹ کھسوٹ ختم کر کے اب یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اہل بیت ایک ہی خیمے میں پڑے ہوئے اپنی حالت زار پر ہو رہے ہیں کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب شام غریبہ آتی ہے، درد و الم میں ڈوبی ہوئی شام، خون شہید لطف شام، افسردہ نڈال شام، لٹی پٹی اور کٹی پھٹی شام، تڑپتی پھڑکتی شام، اندھی اور کالی شام، غمگین المناک شام، گٹی گٹی چیخوں والی شام، دبی دبی آہوں والی شام، خون کے آنسو برساتی شام، جہاں سوز و دل دو شام، سوز و گداز میں لپٹی ہوئی شام، فریاد کرتی ہوئی شام، نوحے سناتی ہوئی شام، مرثیے پڑھتی ہوئی شام، سنسان اور ویران شام، حیران و پریشان شام۔ یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام پتہ منا رہے ہیں اور خاندان رسول کی لٹی پٹی شہزادیاں ایک بیمار کے سرانے بیٹھی ہوئی اپنی حالت زار پر ہو رہی ہے۔ پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی اور اب تو بھوک و پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ غم کے وقت بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، مگر غم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ صبح عاشوراء آئی تھی تو ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے، مگر اب تو ایک بھی نہیں۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے وحشتناک جنگل میں کون تسلی دینے آتا؟ اپنا وطن ہو، اپنا شہر ہو، اپنا گھر ہوتا تو کچھ دھارس بھی بنتی، مگر یہاں تو نہ وطن اپنا ہے، نہ شہر اپنا اور نہ گھر اپنا۔ گھر سے کوئی باہر گیا ہوا ہو تو اسی کے انتظار میں وقت گزر جاتا ہے، مگر یہاں کون آتا؟ کس کا انتظار کیا جاتا؟ علی اکبر کا۔ ان کا خون میں ڈوبا ہوا لاشتوں گرمریت کے نیچے دفن ہے۔ عباس علمدار کا، نام سے محمد کے پہرے دار کا، پہرے دار کی تو لاش کے بھی کئی ٹکڑے پہنچ چکے ہیں، اس کے بازو الگ کٹے پڑے ہیں، سر الگ کٹا پڑا ہے اور سینہ الگ پٹا پڑا ہے۔ پھر کس کے انتظار میں وقت کٹتا؟ کس کا راستہ دیکھا جاتا؟ قاسم کا، وہ تو علی اکبر کے پہلو میں تیروں تلواروں سے چھلنی ہو کر دفن ہو چکا ہے، انہیں کسی کا بھی انتظار نہیں اور نہ ہی کسی کو آنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے، جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی، اور اس مقدس اولاد کے تو ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ پھر سید زادیوں کا حال کون پوچھتا؟ ان کے غم کی کہانی کون سنتا؟ ان کا دل کون بہلاتا؟ وہ کس کو دیکھ کر غم غلط کر لیتی؟
انہوں محمد کو، مگر وہ تو ماں کی فرما برداری کا حق ادا کر کے ریت کے نیچے دبے پڑے تھے۔ علی اصغر کو، وہ تو کوثر کے چشمے پر پانی پینے گیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں، خدا کے سوا کوئی نہیں جو اس لٹے پٹے خانواں بربادوں کا حال پوچھتا۔ ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا، انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا۔ ہمارے ہاں ایک میت ہو جاتی ہے، محلے کے رشتہ دار سب جاگتے رہتے ہیں، پہرا دینا ہی تو ہے۔ اور وہاں پر کون پہرا دیتا؟ سوائے خواتین کے کون تھا؟ سب سید زادیاں تھی۔ کون پہرا دیتا؟ اب ان کے سامنے یہ بھی امتحان آ گیا کہ انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا، ان کی زندگی کا سہارا، ان کی تمناؤں کا مرکز، ان کے دکھوں دردوں کا مداوا۔ حسین بھی نانا جان کے حضور میں پہنچ چکا ہے۔ اچھا اس کا چہرہ ہی سامنے ہوتا تو زیارت کر کے کچھ قرار آ جاتا، مگر سر تو کوفیوں کے پاس تھا۔ اس شرمناک شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آئی ہے اور نہ آئے گی۔ وہ کا عالم غرب کا سناٹا ہے، کانوں میں شائیں شائیں کی ایسی آواز آتی ہے جیسے ریت کے ذرات رو رہے ہوں، جیسے زمین پر یاد کر رہی ہو۔ رات سر پر آ گئی ہے، بیمار کرا رہا ہے۔ بی بی سکینہ فریاد کر کر کے اس طرح خاموش ہو چکی ہیں جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنے دامن تر کر رہی ہیں۔ نیند کس کو آنا تھی، بس جیسے بھی کٹتی رات کاٹنا تھی، مگر رات تو کٹی نہیں رہی تھی، جیسے جیسے گزر رہی تھی اور طویل ہوتی جا رہی تھی۔ جناب زینب کئی بار جا کر بھائی کے بغیر سر کا لاشیں چومائی، کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی ہے اور کبھی بھائی کے لاشیں اقدس پر پہنچ جاتی ہیں۔ رات آدھی سے ڈھل چکی ہے، چاند شہیدوں کی لاشوں کے چاند جیسے ٹکڑوں پر اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے تو جناب زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے سے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی کہ آگے نہ آنا، ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاٹ پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا ہی پہرا دیکھنے آئے ہیں۔ تو جناب زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کرنے کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں بابا، پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہے، ہم تمہارا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ جناب زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی ماں قربان، کیا بات ہے؟ امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آگے آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ جناب زینب نے پھر آواز دی، ابا جان۔ آواز آئی، ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب علی اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا؟ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی حسین کی کمر دوری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے، جب انو محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب بسرانہ عقیل و جعفر شہید ہوئے، بابا آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تیرے حسین کا تیروں تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کی دعائیں دیتی رہی، المدد المدد ابا جان پکارتی رہی ہوں۔ میرے اچھے ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تیرے حسین نے شمر کے پاؤں تلے دبی ہوئی گردن کو موڑ کر آخری سجدہ کیا تھا۔ میرے بابا ہم لٹ گئے ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کا باغ اڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، ہماری رضائیں چھن گئی ہے تو آپ آئے ہیں، آپ کی بہوؤں کا سہاگ اڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، سکینہ یتیم ہو گئی ہے تو آپ آئے ہیں، اور پھر حضرت زینب کا حلق سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی
हम उस वक्त भी आए थे, तुम्हारी अम्मी भी साथ थी, तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे नाना हुजूर शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे। घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल से तुम्हारे नाना की जुल्फें अट गई थी। बेटा, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरे बेटे हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान दिया है जैसे उनके नाना हुजूर की ख्वाहिश थी। बेटी, तुमने अपना पूरा पूरा हक अदा कर दिया है। तुम सब ने मुझे और बिन्ते रसूल को अल्लाह ताला के हुजूर में सुरखरू कर दिया है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी कुर्बानियों से पूरे तौर पर मुतमईन है। तुम्हारे भाई भतीजे और उनके तमाम साथी हमारे पास पहुंच चुके हैं, वो सब भी खुश हैं। उनका इम्तिहान बहुत सख्त था, वो बहुत थके हुए थे, सख्त प्यासे थे, इसलिए अब जन्नत में आराम कर रहे हैं। बेटी, अभी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान बाकी है। तुम बिन्ते रसूल के दूध की अब भी लाज रखोगी। साबिर और शाकिर बनकर रहना मेरी बेटी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खुदा हाफिज। और फिर आवाज आना बंद हो गई। जनाब ज़ैनब के दिल को काफी इत्मीनान हो चुका था और फिर बाकी रात भी गुजर गई। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम। मैदान करबला बच्चे ने मुस्कुरा कर, बच्चे
حسین ابن علی اور آل پر تمام ہوا کے جھونکوں کی سنسناہٹ اور درندوں کی خوفناک آوازیں، اجڑی ہوئی گودیاں، کھلے ہوئے سر، ایک جلی ہوئی قنات کا پردہ، بغیر شامیانے کے بیویاں سر جھکائے بیٹھی، حضرت زینب ایک مضبوط چٹان کی طرح زمین کربلا پر کھڑی ہو گئی۔ اب زینب بھی ہیں اور حسین بھی ہیں، اب زینب بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، اب زینب بھی ہیں، علی بھی ہیں، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب۔ اب حضرت امام حسین کی ساری ذمہ داریاں حضرت سیدہ زینب نے اپنے کندھے پر اٹھا لی۔ حضرت زینب رات میں اٹھی، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر اور نیزہ لیا اور پہرا دینے لگی۔ آدھی رات کے وقت کربلا کے سناٹے میں جہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، اتنے میں کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے کیا دیکھا کہ حضرت سکینہ ایک لاش پر پڑی سسک رہی ہیں۔
حضرت سیدہ زینب نے حضرت سیدہ سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور پوچھا بیٹی کس کی لاش پر تم لیٹی ہوئی؟ حضرت سکینہ نے کہا بابا کی۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ بیٹی تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کی لاش؟ حضرت سکینہ نے کہا کہ پھوپھی جب میں بابا بابا کہہ کے آگے بڑھی اور کہا بابا کہاں ہو، سکینہ کو تمہارے اوپر لیٹے بغیر نیند نہیں آئے گی، تو اسی کٹے ہوئے جسم سے آواز آئی بیٹی ادھر آؤ، میں سمجھ گئی کہ یہی میرے بابا ہیں۔ ادھر فوج یزید میں شادیانے بج رہے تھے اور اشقیاء غذائے لذیذ اور خوب ٹھنڈا پانی پی رہے تھے۔ پانی پی پی کر جب سیراب ہوئے تو کسی نے ہمارے ساتھ سے کہا کہ جو عورتیں حضرت امام حسین کے ہمراہ آئی تھیں اب ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کئی روز سے بھوکے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاک ہو جائیں، ان کے لیے تھوڑا سا پانی بھجوا دیں۔ اس خدمت کے لیے حور کی بیوی کو تیار کیا گیا۔ حور کی بیوی آدھی رات کو ایک مشکیزے میں پانی لے کر چلی، کسی کو آتے دیکھ کر حضرت زینب نے ڈانٹا کہ ٹھہر جا، تو اس نے بتایا کہ میں حور کی بیوی ہوں، آپ کے بچوں کے لیے کھانا اور ٹھنڈا پانی لائی ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب رونے لگی اور فرمایا بہن دیکھ تیری محبت کا بہت شکریہ، مگر دیکھ جس کے بھائی بھتیجے بیٹے آنکھوں کے سامنے پانی مانگتے مانگتے ذبح ہو جائیں وہ پانی کیسے پی سکتی ہے؟ یہ پانی واپس لے جا۔ حور کی بیوی قدموں پر گر پڑی اور بہت مجبور کر دینے پر خستہ دل زینب نے ایک کوزہ پانی کا لیا اور سب سے پہلے اپنی بہن کی اپنے بھائی کی ننھی سکینہ کو جگایا اور کہا میرے لال اٹھو پانی پی لو۔ پانی کا نام سنتے ہی حضرت سکینہ نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھبرا کر پوچھا کہ پھوپھی جان یہ کیسا پانی ہے؟ کیا چچا جان دریا سے واپس آ گئے ہیں؟ حضرت زینب نے کہا بیٹی وہ تو دریا پر سو رہے ہیں، یہ پانی حور کی بیوی دے گئی ہے۔ ننھی سکینہ نے غور سے پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور پوچھا پھوپھی آپ نے پانی پی لیا؟ حضرت سیدہ زینب نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرے لال تم سب سے چھوٹی ہو، پہلے تم پی لو پھر ہم پی لیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سکینہ نے پھوپھی کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور ننھے ننھے پیروں سے مقتل کی طرف بے تحاشا دوڑ پڑی۔ حضرت سیدہ زینب نے آواز دی بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ سیدہ سکینہ نے مڑ کر پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی جان آپ ہی نے تو کہا ہے کہ تم سب سے چھوٹی ہو، پہلے تم پانی پی لو۔ ارے مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے اور وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے میرا پیاسا بھیا پانی پیے گا پھر میں پانی پیوں گی۔ یہ سن کر ساری بیویاں رونے لگی اور حضرت سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا دیا۔ کربلا کے سنسان ویرانے میں اہل حرم نے نہ معلوم رات کیسے کاٹی۔ اہل بیت کی پہاڑ جیسی رات بے بسی میں تمام ہو گئی۔ رات گزرتی گئی، اب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی تو ایک نئی مصیبت لے کر آئی۔ دن کا اجالا پھیلنا تھا کہ یزیدی غنڈے بے درد ہاتھوں میں رسیاں ہتھکڑیاں بیڑیاں لیے ہوئے ٹوٹ پڑے، اہل بیت اطہار کو قیدی بنا لیا۔ حضرت سیدہ زینب نے امام حسین کے عظیم مقصد کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ امر سعد کے حکم پر تمام شہداء کے سر کاٹے گئے تو یزیدیوں نے شہداء کرام کے مقدس سروں کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، 13 سر ابن اشد کو دیے گئے، 14 سر بنی تمیم کو دیے گئے اور 6 سر بنی اسد کو دیے گئے، 5 بنی کندہ کو دیے گئے۔ امام پاک کا سر خولی نے لے لیا، آپ کا امامہ
عمر بن سعد نے عمر بن یزید نے لے لیا، اور چادر یزید بن سعد نے لی، زیرے اور انگوٹھی سنان بن نخعی نے لی، ذوالفقار مالک بن بشیر نے لی، قمیص یحییٰ بن کعب نے لی، نالین مبارک مالک بن کندلی کے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ تمام سروں کو نوکے نیزہ پر چڑھا دیا جائے، باقی سر دوسرے قبیلے والوں نے لے لیے۔ سید سجاد حضرت امام زین العابدین کو سخت بخار اور بیماری کی شدت کے باوجود بھی یزیدیوں نے ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار کانٹوں دار توق پہنا کر اہل حرم کے اونٹوں کی نکیل آپ کے دستے اقدس میں دے دی۔ حضرت سیدہ سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا گیا۔ جب اہل بیت اس پر سوار ہو گئے، تمام بیبیاں سوار ہو گئیں، صرف حضرت سیدہ زینب تنہا رہ گئیں، تو ایک بار عجیب نگاہ حسرت سے میدان کربلا کی طرف دیکھا، سوائے کچلی ہوئی لاشوں کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب بے اختیار ہو کر مقتل کی طرف دوڑی، جیسے ہی لاش سیدنا امام حسین نظر آئی دوڑ کر اس پر خود کو گرا لیا اور رونے لگی، آواز دی میرے بھیا اٹھو، زینب کو سوار تو کر دو۔ جب میں مدینے سے چلی تھی تو کس قدر پردے کے اہتمام سے مجھے یہاں لائے تھے، آج میں اس ذلت سے شام جا رہی ہوں، میرے بھیا اٹھو اور زینب کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دو۔ حضرت زینب کے جملے کچھ اس قدر دردناک تھے کہ ایک دفعہ بھائی کی لاش حرکت میں آئی اور زمینیں گرم پر تڑپنے لگی، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، میری بہن زینب یہ نہ سمجھنا کہ حسین شام تک تمہیں تنہا جانے دے گا، اگرچہ میرا جسم یہاں ہے مگر میرا سر شہر بہ شہر تمہارے ساتھ رہے گا۔ بھائی کا حکم پاتے ہی بے قرار زینب نے دل کو سنبھالا اور آنسو پہنچتے ہوئے بھائی کی لاش زندہ ہو گئی۔ اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چل پڑا۔ آگے آگے نوکے نیزہ پر شہداء کے سر اور لٹے ہوئے قافلے کے سردار کا سر تھا۔ سید سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق جس کے وزن سے بدن جھکا ہوا ہے، ننگے پیر اونٹوں کی مہار پکڑے جلتی ہوئی زمین پر چل رہے ہیں۔ جس وقت اہل بیت کا یہ مظلوم قافلہ مقتل شہداء سے گزرا تو ان کی چیخیں بلند ہو گئی، اپنے وارثوں کے بچھڑنے کا غم، اپنی بے بسی کا منظر پیش کرتا ہوا یہ قافلہ نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ روداد کربلا کوئی زینب سے پوچھ لے، روداد کربلا کوئی زینب سے پوچھ لے کن کن کو ساتھ لائی تھی اور لے کے کیا چلی۔ قافلہ چلتا رہا، چلتے چلتے اچانک قافلہ ٹھہر گیا، اس لیے کہ جس نیزے پر حضرت امام حسین کا سر انور ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یزیدی لشکر کا سردار شمر جب اس کو معلوم ہوا کہ جس نیزے پر امام حسین کا سر انور ہے وہ زمین میں اچانک گڑ گیا ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوشش کے باوجود نیزہ جب آگے نہ بڑھا تو شمر اس نیزے کے پاس نہیں گیا جس پر حضرت امام حسین کا سر انور تھا، بلکہ حضرت سید سجاد کے پاس گیا اور کہا کہ سید سجاد تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کیوں رک گئے ہیں، اپنے باپ سے کہہ کے آگے بڑھو، اگر نہیں بڑھیں گے تو ابھی میں ان کو اور ہر قیدی کو تڑپا دوں گا۔ سید سجاد نے اپنی ہتھکڑی اور بیڑی سنبھالی اور باپ کی طرف رک کر کے آواز دی، بابا آپ کیوں رک گئے؟ حضرت امام حسین کے سر انور سے آواز آئی، بیٹا سجاد میں کیسے نہ رک جاؤں، میری بیٹی سکینہ راستے میں اونٹ کی ننگی پیٹھ سے زمین پر گر گئی ہے، کیونکہ یزیدیوں نے اسے درے مار مار کر زمین پر گرا دیا ہے۔ میرے لال کچھ بھی ہو جائے جب تک میری سکینہ نہ آئے گی میں ہرگز ہرگز آگے نہ بڑھوں گا۔ جب یہ خبر جناب زینب کو معلوم ہوئی
تو اپنے اونٹ سے اتری اور جس راستے سے قافلہ آیا تھا ادھر کو چلی. تھوڑی دور چلتی ہیں, کبھی داہنی طرف دیکھتی ہیں, کبھی بائیں طرف, کبھی آواز دیتی ہیں, بیٹی سکینہ تیری پھوپھی جنگل میں تجھے تلاش کر رہی ہے, اگر کہیں ہے تو مجھے آواز دے دے. جب کوئی آواز نہ آئی تو جناب زینب نے بے چین ہو گئی. جناب زینب بے چین ہو گئی اس خیال سے کہ اگر سکینہ نہ ملی تو بھیا کو کیا جواب دوں گی. اچانک جناب زینب نے دیکھا کہ راستے پر کوئی معظمہ بیٹھی ہے جو نقاب پوش. زینب آگے بڑھی اور ان کے قریب جا کر پوچھا, کیا بی بی آپ نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ نقاب پوش معظمہ نے جب آنچل ہٹایا تو دیکھا کہ سکینہ ان کی گود میں رو رہی ہے اور بی بی آنسو پہنچ رہی ہے اور سکینہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہے کہ بھیا کو ایسے قتل کیا گیا, چچا کو ایسے شہید کیا گیا. سکینہ درد سے تڑپ رہی ہے اور بی بی بہلا رہی ہے. تو جناب زینب نے ان سے پوچھا کہ بی بی تم یہ بتاؤ تم کون ہو جو حسین کی بچی پر تمہیں رحم آ گیا؟ اسے تماچے تو سب نے مارے, تازیاں نے سب نے مارے, مگر کسی کو رحم نہ آیا. تم کون ہو جو اس بچی پر رحم آ گیا؟ بس یہ سوال کرنا تھا کہ بی بی نے بچی کو زمین پر بٹھایا اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور کہا, بیٹی میں تیری ماں فاطمہ اور زہرا ہوں. زینب لپٹ گئی, ضبط کا بندر ٹوٹ گیا. کہا اماں ہم لٹ گئے, میرا بھائی قتل کر دیا گیا. زینب بچی کو لے کر قافلے میں آئی, قافلہ آگے بڑھا. لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین. محمد ربی پر درود و سلام, حسین ابن علی اور آل پر تمام مہمان بنا کر آل نبی, مہمان بنا کر آل نبی کا خون بہایا جاتا ہے. مہمان بنا کر آل نبی کا خون بہایا جاتا ہے. مہمان بنا کر آل نبی, مہمان بنا کر آل نبی خون بہایا جاتا ہے. تھی دل کسی نہ جن سے ہونے, تھی دل کسی نہ جن سے ہونے, شمعوں کو بجھایا جاتا ہے. تھی دل کسی نہ جن سے ہونے, شمعوں کو بجھایا جاتا ہے. سائے میں چمکتے دیووں کے, سائے میں چمکتی دیووں کے, ہوتی ہے نماز عشق ادا, یہ ذوق عبادت سجدے میں, یہ ذوق عبادت سجدے میں, گردن کو کٹایا جاتا ہے. یہ ذوق عبادت سجدے میں, گردن کو کٹایا جاتا ہے. خونوں سے شہیدوں
شہادت مقتل میں نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے، وہ بعد شہادت مقتل میں نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے، کچھ سر ہے گولی دار نیزوں پر، کچھ سر ہے گولی دار نیزوں پر، کچھ ظلم رسیدہ قیدی ہیں، اس طرح سے غم کے مارو کو، اس طرح سے غم کے مارو کو دربار میں لایا جاتا ہے، اس طرح سے غم کے مارو کو دربار میں لایا جاتا ہے، خشک لبوں پر حمد خدا، خشک لبوں پر حمد خدا، ہر حال میں ہے راضی برضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دربار لٹایا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دربار لٹایا جاتا ہے، برسوں سے یہی ہے رنگ جہاں، برسوں سے یہی ہے رنگ جہاں، کچھ آج نہیں یہ بات نہیں، حق بات کے کہنے والوں کو، حق بات کے کہنے والوں کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، حق بات کے کہنے والوں کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، انوار کی بارش اے بید، انوار کی بارش اے بید، ہوتی ہے شہیدوں کے اوپر، ہر ذرہ دشت کرب و بلا، ہر ذرہ دشت کرب و بلا جلووں میں نہایا جاتا ہے، ہر ذرہ دشت کرب و بلا جلووں میں نہایا جاتا ہے، مہمان بنا کر آل نبی کا خون بہایا جاتا ہے، محمد ربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر تمام، تو منزل بمنزل اسیران مدینہ کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے چل کر قولی ملعون نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب کوفے میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی تھی۔ ابن زیاد مردود نے کہا کہ ہم صبح ملیں گے۔ ساری رات وہ قافلہ دروازے پر کھڑا رہا۔ اب خولی جو تھا، خولی کا گھر کوفے میں تھا، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر میں آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا،
اور ایک کپڑے میں باندھ رکھا تھا. اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر زیادہ انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی. اس کی بیوی کا نام نوار تھا. جب اس نے سنا تو رونے لگی. وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر خولی ملعون کو برا بھلا بھی کہتی جا رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی خدا تجھے غارت کر دے، تو نے جنت کے سرداروں کا سر کاٹا ہے، خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا. خولی کا خیال تھا کہ جب میری بیوی انعام سنے گی تو بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا. جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا. نیک بخت بیوی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کیا. رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا سا غلبہ طاری ہوا. پھر ایک دم آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھر میں نور کی بارش ہو رہی ہے. انوار کی چادروں میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں کھڑی ہیں جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہوں. وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی ہیں، کبھی سینے سے لگاتی ہے. خولی کی بیوی نے بےتاب ہو کر پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے جواب دیا بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے تمہیں بتائے دیتی ہیں کہ ہم کون ہیں. میں فاطمہ بنت رسول حسین کی ماں ہوں اور یہ میری ماں جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں اور یہ جناب آسیہ ہیں. اس نیک وقت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے دے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسہ دے کر غائب ہو گئی. نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہی. صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑا اور دروازے سے باہر نکل گئی. خولی پیچھے پیچھے دوڑا اور منتیں سماجتیں کرنے لگا کہ کمبخت یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کر، گھر سے مت جا. مگر وہ واپس نہ آئی اور کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں. خولی کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا. پھر اس نے امام عالی مقام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کیا. ابن زیاد کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی. اس نے وہ چھڑی جناب امام عالی مقام کے دانتوں پر مار کر کہا کہ میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں. جناب زید بن ارقم صحابی بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگا، میں نے رسول اللہ کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس حسین کو بوسے دیتے دیکھا ہے اور رسول اللہ کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا. ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا بڈھے اگر تو سڑ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. جناب زید بن ارقم یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے لوگوں آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹوں کو حاکم بنایا. وہ نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے. تم نے خود ذلت پسند کری ہے، خدا انہیں برباد کر دے جو ذلت پسند کرتے ہیں. اب قافلہ اہل بیت بھی کوفے میں پہنچ چکا ہے. کوفے والوں نے خاندان نبوت کو اس طرح رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تو آہو فغاں کرنے لگے. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر یہودی رہتے تھے. یزیدی قافلہ ادھر سے گزر ہوا
تو ابن زیاد نے کہا کہ آؤ اے یہودیوں، آج خیبر کا بدلہ اولاد رسول سے لے لو۔ یہودیوں کو بلایا گیا کہ آج خیبر کا بدلہ لے لو۔ تمام یہودی کوئی ہاتھ میں پتھر، کوئی ہاتھ میں گرم پانی لیے ہوئے قابلے پر ٹوٹ پڑا۔ کسی نے گرم پانی پھینکا، کسی نے پتھر برسائے۔ پھر اسیران کربلا کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ کی بیٹی نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا ظالم، حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے؟ کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹانے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی حسد بھی نکالو، لاؤ تلوار، پہلے مجھے قتل کرو پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا جبھی تو اتنی سخت و تیز ہے، خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر جس پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے۔ جناب سجاد نے فرمایا بھوبی جان میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تم مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھے ہی قتل کر دوں گا۔ ابن زیاد باوجود شقیل قلب ہونے کے گھبرا گیا اور پھر جناب زینب کو مخاطب کر کے بولا تم قیدی بھی ہو، تمہارا لباس فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے الگ اور ذلیل و خوار کیا، تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہزار حمدیں اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے رسوائی اور ذلت خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور بٹا فاجروں کے نام پر لگتا ہے۔ ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر تجھے چل جائے گا۔ میرے بھائی کو شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا، انہیں تو شہادت لینی تھی۔ تم لوگوں کو قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، سو تیار رہنا۔ میدان محشر میں جب پکارا جائے گا کہ لاؤ امام حسین کے قاتلوں کو، اس وقت تیار رہنا۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ جناب زینب نے سنا، آپ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو نے واقعی ہمارے سرداری کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے۔ اگر یہ صحیح تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا تو نے تو شاعری شروع کر دی، تیرا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا ظالم یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھتی ہے۔ پھر ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو اونٹوں پر اسی طرح باندھ لو اور حسین کے سر کو بانس کے ساتھ باندھ کر پورے کوفے میں پھیرنے کے بعد دمشق کو روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آگے آگے یزیدی نواس رسول کا اثر اقدس لیے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ دنیا کو غموں سے بچانے والے خود سراپا غم بن کر
جا رہے ہیں۔ دنیا کو قید سے چھڑانے والے خود رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے والے اپنے دلوں میں غم و الام کے بھڑکتے ہوئے شعلے دبا کر جا رہے ہیں۔ دنیا کے نجات دہندہ خود گرفتار ہیں، اہل بیت مصطفیٰ سارا گھر بار لٹوا کر خون کے آنسو روتی جا رہی ہیں۔ محمد عربی کی بیٹیاں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر رسیوں سے جکڑی ہوئی ہیں۔ کتنا سخت امتحان ہے محمد کے گھر والوں کا، اور کتنی کڑی آزمائش ہے تاجدار کون و مکہ کی، مقدس اہل بیت کی۔ امام زین العابدین بالکل خاموش ہو چکے ہیں، بس مسلسل آنسو برسائے جا رہے ہیں، سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کی امیدیں منقطع ہو چکی ہیں۔ یزید کے نمکخوار سپاہی جب بھی کوئی پڑاؤ آتا ہے تو امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے پر چلا کر پھراتے ہیں۔ ایسے بدبختوں پر خدا کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ نواسہ رسول حسین کا سر ہے۔ راہب نے کہا تم تو بہت برے لوگ ہو، کیا تم اس سر کو ایک رات کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ میں اس کے عوض میں تمہیں 10,000 اشرفیہ دینے کو تیار ہوں۔ لالچی تو تھے ہی، لالچ دیا گیا، ٹکڑا ڈالا گیا تو دنیا کے کتوں نے فوراً قبول کر لیا اور سر اقدس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے سر انور پاک لے کر صاف رومالوں میں لپیٹا، عنبری زلفوں کو خوشبو میں بسایا اور گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا چکی تھی۔ جناب امام زین العابدین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیہ گن کر دی، باقی مال گرجا ہی میں رہنے دیا اور گرجا کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دیا۔ دوسرے پڑاؤ پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھی اور ہر ٹھیکری کے ایک سمت لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھنا۔ اور دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، جنہوں نے ظلم کیا ہے اب وہ جانے جاتے ہیں کہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ قافلہ جب نجران پہنچا تو ایک یہودی یحییٰ نامی ملا، اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ حسین بن علی کا۔ اس نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کربلا سے، ایسے ایسے خاندان نبوت کو قتل کر کے اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ یحییٰ نے سنا تو مشتعل ہو گیا، اس نے کہا تمہیں اس فخر سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آنا چاہیے، تم انتہائی بے غیرت ہو، اسلام لا کر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا، تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یزیدی بھڑک گئے، ایک نے تلوار نکال لی، اسے قتل کر دے، پھر اس نے بھی تلوار نکالی، سگے یزید قتل ہو گیا، پھر سب نے حملہ کر دیا، یحییٰ نے 4 اور قتل کر دیے اور پھر خود بھی قتل ہو گیا۔ خدا جانے فتووں کی روح سے اسے مسلمان سمجھا جائے گا یا نہیں، خدا جانے فتوے کی روح سے اسے مسلمان سمجھا جائے گا یا نہیں۔ البتہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شہر کے دروازے باب الحجان پر اس کا مزار مرجع اب بھی بنا ہوا ہے اور خاص و عام کے لیے ایک درسگاہ ہے اور وہاں پر لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مزار بھی یحییٰ شہید کے نام سے مشہور ہے۔ بالآخر اسیران بلا کا قافلہ دمشق پہنچ گیا اور یزید کے آدمی امام علی مقام کا سر اقدس لے کر بھی یزید کے شیطانی دربار میں پہنچ گئے۔ یزید تخت حکومت پر بڑی نحوست سے بیٹھا تھا۔ زہر بن قیس آگے بڑھا، یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے، حسین 18 آدمی اہل بیت کے اور 60 کے قریب حمایتوں کے ساتھ آیا ہوا تھا،
ہم نے اسے اطاعت امیر پر مجبور کیا لیکن اس نے انکار کیا، پھر ہم نے انہیں صبح ہوتے ہی اس حالت میں قتل کر دیا کہ اس کے ساتھی آگے آگے بھاگتے پھرتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے۔ اس کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر کوفے لائے گئے ہیں اور ان کی لاشیں چیلیں اور گدھ نوچ رہے ہوں گے۔ اور پھر اس نے کپڑے سے کھول کر سر امام آگے رکھ دیا اور بتایا کہ باغیوں کی عورتوں کو بھی رسیوں میں جکڑ کر ساتھ ہی لایا گیا ہے۔ یزید نے سر امام کو دیکھا تو اس کا مکرو چہرہ کھل گیا اور پھر اس نے قیدیوں کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کو عالم بھی بیٹھا ہوا تھا، جو جب اسے پتا چلا کہ نواسے رسول کا سر ہے تو اس نے کہا تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے تو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میاں مجھے تو ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے اور ہزاروں عیسائی ہم وقت اس کی زیارت کے لیے جمع رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا کیا حق ہے جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا؟ اب چمہ گوئی ہونے لگی۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا لڑکے تیرا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا عابد بن حسین۔ یزید نے کہا تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو جناب سجاد نے بجائے کوئی جواب دینے کے قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنا شروع کی کہ ما صابہ من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی ایسی مصیبت دنیا اور تمہاری جانوں پر نہیں آتی جو تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم اس چیز کا افسوس نہ کرو جو تم سے لے لی جائے اور اس چیز پر فخر نہ کرو جو تمہیں دے دی جائے۔ یزید نے قرآنی جواب سنا، اس سے بڑا ناگوار گزرا اور سٹ پڑا کر رہ گیا۔ امام علی مقام کا سر اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ جناب زینب اور جناب سکینہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا اور پھر جناب زینب نے فرمایا حسین اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے فرزند مکہ و منا، اے سید النساء و فاطمہ زہرا کے لخت جگر، اے دوست رسول کے سوار، آپ یہیں تک پہنچی تھی کہ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب سجاد نے بتایا میری پھوپھی جناب زینب بنت علی ہے۔ یزید نے کہا کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا ہاں میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر ہے۔ یزید نے کہا تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہے، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں ہے، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ جناب زینب نے فرمایا کہ خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی آگے بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا کہ کاش آج میرے خاندان کے وہ لوگ موجود ہوتے جنہیں جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، تو خوش ہو کر مجھے شاباش دیتے کہ تم نے بنی ہاشم کے بہت بڑے سردار کو قتل کر کے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے۔ ساری لڑائی یہی تھی۔ بدر میں امام علی مقام نے بڑے بڑے کڑیل مارے تھے، بہت بڑے بڑے والے، ساری کیاں یہی تھی، اور یزید نے یہ بکار بھی دیا اور چھڑی امام علی مقام کے لوگوں کو لگا کر کہنے لگا تو نے اس منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ جناب سیدہ زینب نے فرمایا یزید حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔
تو بدر کے کافروں کا انتقام نواز رسول سے لینے کا اقرار خود کر رہا ہے. تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے جو تو نے میرے بے گناہ بھائی کو شہید کر کے ٹھنڈی کر دی. خیر یزید سے اور حضرت زینب سے بہت ساری باتیں ہوئی. حضرت زینب نے فرمایا کہ اگر تو کفر کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو کر دے. یزید اور بھی غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگا. حضرت زینب نے فرمایا کہ تو دین سے نکل گیا ہے اور تیرا باپ بھی نکل گیا تھا. یزید کہنے لگا دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی بھی نکل چکا ہے. جناب زینب نے جواب دیا کہ ارے اللہ کا دین میرے نانا میرے باپ اور میرے بھائی نے تو دنیا کو دیا ہے. یزید چلایا اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے. جناب زینب نے فرمایا ظالم تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے, ظلم سے گالیاں بکتا ہے اور جبر و تشدد سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور صدائے حق کو دباتا ہے. بنت علی کی یہ تقریر سب کے دلوں میں گھر کر گئی. اب وہ شامی حرامی کو غصہ برا برا کہنے لگا یزید. اب یزید کے دربار میں بہت سے لوگ موجود تھے, وہ چہرے پڑھ رہا تھا. یزید نے بنت علی کی بے لاگ گفتگو سنی تو عوام سے بھی ڈرنے لگا. یہی یزید کی شکست تھی اور اس کی موت تھی, مگر تخت حکومت کی رونق کس طرح اب نہیں دیتی. لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے پھر بھی کہہ رہا تھا کہ میں تخت حکومت کا مالک ہوں, اگر خدا تیرے بھائی سے خوش ہوتا تو حکومت اسے دیتا. تیرے بھائی نے بغاوت کی, سرکشی کی, سزا مل گئی, میں تخت پر بیٹھا ہوں اور تیرے بھائی کو کٹا ہوا سر میرے سامنے پڑا ہے. دربار میں کئی لوگوں نے اس کی نحوست, نخوت اور تکبر میں ڈوبی ہوئی گفتگو کا برا منایا, دل سے برا منایا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے, نفرت کا اظہار کیا. یہی یزید کی حقیقی شکست تھی. ابھی بات جاری تھی کہ مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا مؤذن نے تو امام زین العابدین نے فرمایا یزید اب بتا کس کی حکومت ہے, اب بتا کس کی حکومت ہے. دربار تیرا ہے, درباری تیرے ہیں, مؤذن تیرا ہے, لیکن نام میرے نانا کا گونج رہا ہے. شہر تیرا ہے, تخت تمہارا ہے, لیکن نام میرے باپ کے نانا کا گونج رہا ہے. اب بتا کس کی حکومت ہے. اب بتا نام تیرے باپ کو گونج رہا ہے یا میرے باپ کا, تیرے نانا کو گونج رہا ہے یا میرے نانا کا. اب بتاؤ حقیقی حکومت کس کی ہے, تمہاری یا ہماری. دربار میں ہجوم عام ہو چکا, سب کہنے لگے کہ امام زین العابدین نے سچ فرمایا کہ حکومت حسین کے نانا کی ہے. حسین زندہ ہے, حسین کے قاتل درندے ہیں, بے غیرت ہیں, بے حیا ہیں. محمد عربی پر درود و سلام حسین ابن علی اور آل پر و تمام. تاراج کر دیا
کو بچہ تو بے زبان تھا پانی دلک نہ مانگا بچہ تو بے زبان تھا پانی دلک نہ مانگا پھر کس خطا پہ مارا اصغر سے کم سخن کو پھر کس خطا پہ مارا اصغر سے کم سخن کو دربار میں کھڑے تھے سر کو جھکائے زینب دربار میں کھڑے تھے سر کو جھکائے زینب ظالم دکھا رہا تھا بھائی کا سر بہن کو ظالم دکھا رہا تھا بھائی کا سر بہن کو رو رو سکے نہ بولے مچھلی کلائے رو رو سکے نہ بولے مچھلی کلائے ان ظالموں سے کہہ کر کھلوا دو اب رسن کو ان ظالموں سے کہہ کر کھلوا دو اب رسن کو صغرا اگر کہیں گے بھیا میرے کہاں ہے صغرا اگر کہیں گے بھیا میرے کہاں ہے میں کیا جواب دوں گے اکبر تیری بہن کو میں کیا جواب دوں گی اکبر تیری بہن کو بانو یہ رو کے بولے اکبر سے میرے کہہ دو بانو یہ رو کے بولے اکبر سے میرے کہہ دو بے وارثی میں ہو کر جاتی ہوں اب وطن کو بے وارثی میں ہو کر جاتی ہوں اب وطن کو لاکھوں کو اب بلا لو روزے پہ اپنے مولا لاکھوں کو اب بلا لو روزے پہ اپنے مولا کب تک سہے یہ صدمہ اب دور کر من کو کب تک سہے یہ صدمہ اب دور کر من کو اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اظہر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے۔ مفلس پہ زر و لال و جوار کی و بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے۔ جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے۔ جو مائیں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے۔
غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لی خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، جب دمے واپسی ہو یا اللہ رب ہو لا الہ الا اللہ۔